کتابوں میں لکھا کہ جب سورج کوہ سبیرہ کو چمکے، اس تک چمکے، یعنی طلوع آفتاب ہو جائے، اب اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ عرفات کو جانا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو مغفرت کا وعدہ ہے، گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، خاص اللہ کی رحمتیں برسنے کا وعدہ ہے۔ بلکہ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفات والے دن حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پرا گندہ بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ مغفرت کے وعدے کا دن ہے۔ آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے، کانوں کو گناہ سے بچانا ہے، زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، عرفات پہنچ جائیے۔ اب عرفات میں جو وقوف کا وقت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی۔ جو عرفات کا جو رکن اعظم ہے یہ حج کا، اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے نا وقوف کا، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا ویسے ہی وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یعنی کوئی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں موجود ہے وہ حاجی ہو گیا، اس کا حج یعنی حج کا رکن اعظم کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا وقت کب تک ہے؟ دوسرے دن صبح صادق تک۔ کوئی بھی اس دوران اس پورے وقت کے اندر احرام کی حالت میں چاہے عرفات کی فضاؤں سے گزر جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے اب نکلنا نہیں، ٹھیک ہے؟ جو غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے باہر آ گیا اس پر دم ہو جائے گا۔ جو فجر کا وقت ہے ایکسپیکٹڈ، یعنی جو ان دنوں میں فجر کا وقت ہوگا وہ 4:47-48 ہے، تو موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں، آپ نے 4:50 سے پہلے فجر نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فجر کا وقت میں کیوں بتا رہا ہوں یہ ابھی آگے بتاتا ہوں، مزدلفہ میں کام آئے گا۔ اور مغرب کا وقت جو ہے ان دنوں میں 6:40 یعنی آپ 6:45 پکڑ لیں۔ آپ نے عرفات کو 6:45 بجے سے پہلے نہیں چھوڑنا، یہ یاد کر لیں۔ کتنے بجے سے پہلے؟ 6:45 پکا ٹائم ہو جائے پھر عرفات سے باہر نکلیں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں، تاکہ آپ کا پکا مغرب کا وقت ہو گیا ہو۔ اچھا عرفات کی نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر اپنے ہی خیموں میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، مغرب کا وقت ہو جائے گا مگر مغرب آپ نے وہاں ادا نہیں کرنی۔ مغرب اور عشاء آپ نے کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، دیکھو نماز کا ٹائم ہو گیا مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا مغرب اور عشاء پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی۔ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اچھا عرفات کا دن تھوڑا سا اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کیسے گزارنا ہے۔ اللہ جیسے میں نے کہا کہ بڑا اہمیت کا حامل دل ہے، اس دن دعائیں مانگنی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جتنا وقت ہو سکے وہ وقت جو ہے آپ کھلے آسمان تلے گزاریں، گرمی ہو پھر سائے میں آ جائیں، پھر تھوڑی ہمت کر کے باہر آ جائیں، جیسے ہی 3-4 بج جائیں گے تو تھوڑا موسم اچھا ہو جائے گا تو پھر آپ چلے جائیں باہر، اور باہر جا کر پھر آپ سائے کھلے آسمان تلے دعائیں کریں، وہاں بات چیت نہ کریں، ذکر و اذکار کریں۔ عرفات کے دن کے خاص جو وظائف ہیں وہ لکھے گئے ہیں، عرفات کے دن کے جو خاص وظائف ہیں وہ کتاب میں لکھے ہیں رفیق الحرمین میں، اس دن کیا کیا پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجئے۔ اچھا پھر اس دن آپ نے خاص طور پر دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، گناہوں کی بیماریوں کے لیے۔ وہ دن خاص مانگنے کا دن ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ عرفات کی اس دعا اور عرفات کے اس وقوف کا ہم نے ایک منظر آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ دن ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، مغفرت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے عرفات کی طرف چلیے۔ ہو سکتا ہے رات ہی کو معلم کی بسیں آپ کو عرفات لے جائیں۔ کوشش کیجئے گا کہ فجر مینا ہی میں ادا ہو، اور اگر فجر پڑھ چکے ہیں ذکر و درود میں مصروف رہیے۔ سورج کوہ سگیرہ پر چمکے یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے، اب دھڑکتے دل کے ساتھ سوئے عرفات روانہ ہو جائیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جبل رحمت اپنے حسین نظارے لٹا رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جبل رحمت کے پاس قیام فرمایا تھا۔ ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اگر اس کے قریب قیام کی جگہ مل جائے تو یہیں کھڑے رہ کر عبادت میں مصروف رہیے، اور اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو اپنے خیمے میں چلے جائیے، مگر یاد رہے آج کا دن جتنا وقت ہو سکے بغیر سائے کے رہنا ہے۔ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر
خوب دعائیں مانگنی ہیں. آج ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک کوئی بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجئے، یہ سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو موقع مل جائے گا. اور اگر غسل نہ کر سکیں تازہ وضو فرما لیجئے. آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے. اے میرے حاجیوں، آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گڑ گڑانا ہے. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں؟